بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے 2 بجے وہ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بھائی چیختی ہوئی فوراً اس کے بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو بیری؟ اس کی چیخ سن کر حاشر فوراً گہری نیند سے اٹھا تھا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں لیا تھا۔ بھائی آئس کریم کھانی ہے، اطمینان سے اس نے اپنی فرمائش کا اظہار کیا تھا۔ ساری فکر پر لعنت بھیج کر حاشر واپس چادر تان کر لیٹا تھا کہ اس نے چادر کھینچی تھی۔ بھائی اٹھے نا، آئس کریم کھانی ہے، فرمائش کا اظہار دوبارہ کیا تھا۔ بیری یہ لو موبائل، حائم کو کہو وہ لا دے گا۔ حاشر نے موبائل اپنی بیری کی طرف بڑھایا تھا۔ حائم کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ کھانی ہے نا بھائی، بالکل بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی۔ بیری تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ 2 بجے کہاں سے لاؤں آئس کریم؟ حاشر نے سمجھانے کی کوشش کی اور واپس چادر تان لی۔ بیری نے پانی کا جگ اٹھایا اور پورا انڈیل دیا۔ پاگل ہو گئی ہو بیری؟ حاشر چونک کر اٹھا تھا۔ بھائی آئس کریم، حلق پھاڑ کر پھر سے فرمائش کا اظہار کیا تھا۔ لاتا ہوں۔ حاشر نے ہاتھ جوڑے تھے، ورنہ بیری کی چیخ سے پورا محلہ جاگ جاتا۔ حاشر کے جاتے ہی اس نے حاشر کا موبائل کھولا تھا جس پر اس کی ماں باپ، حاشر اور اس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ حاشر 10 سال کا تھا جب ماں باپ کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ اس وقت اس کی بہن حریم، جس کو وہ بیری بلاتا ہے، 5 سال کی تھی۔ حاشر بچپن سے ہی تیز دماغ اور ہوشیار تھا۔ اپنے فرض سے منہ موڑنا اس کے خون میں نہیں تھا۔ اس کی بیری اسے سب میں عزیز تھی، اس لیے جلد ہی اس نے اپنے آپ کو اپنی بہن کی خاطر سنبھال لیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آرمی جوائن کر لی۔ ملک کے لیے جذبہ دیکھ کر سبھی اس سے خوش تھے۔ جس طرح حاشر کو بیری عزیز تھی، ویسے ہی حریم کے لیے بھی اپنے بھائی سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ حریم کے لیے اپنے بھائی کی محبت اتنی تھی کہ وہ جس راہ پر چلتا وہ بھی وہیں کا رخ کر لیتی۔ حاشر کے ساتھ وہ بھی آرمی کی لائن میں آ گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد حاشر علاقہ چھان کر آئس کریم لے ہی آیا۔ آئس کریم کھولتے ہی اس نے پہلا چمچ حاشر ہی کی طرف بڑھایا تھا۔ مسکرا کر اس نے بھی کھا لی تھی۔ تمہارا یہی حال رہا نا تو حائم مجھے گالیاں دے گا۔ مسکرا کر اس نے سچی بات کہی تھی تو نہیں کیجیے گا میری رخصتی، صاف دل سے اس نے حل بتایا تھا۔ سکون سے آئس کریم کھا کر وہ اپنے کمرے میں سونے کی نیت سے چلی گئی اور حاشر کو بیڈ گیلا ہونے کی وجہ سے دیوار کی طرف چپک کر سونا پڑا۔ فجر پڑھ کر وہ چھت پر سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ حاشر نے جو نام بیری اسے دیا تھا وہ 100% اس سے مل رہا تھا۔ ہوا کے جھونکے اس کے وجود کو چھو کر گزر رہے تھے کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ دوڑتی ہوئی نیچے اتری، جیسے اسی لمحے کا انتظار ہو اور جانتی ہو کہ دروازے پر کون ہے۔ دروازے پر حائم کا نوکر پھول اور کارڈ پکڑے کھڑا تھا۔ سلام بھابھی جی، ادب سے پھول اور کارڈ آگے کیے تھے۔ سلام کا جواب دے کر اور پھول اور کارڈ لے کر اس نے جیسے ہی دروازہ بند کیا، موبائل پر میسج آ گیا۔ روز کے معمول کی طرح حائم کا ہی محبت بھرے شعر کا میسج تھا۔ نقاب کے ذریعے چہرہ چھپانا کیسا، جو دیکھی تیری آنکھیں دل ہار بیٹھے ہم۔ نہ جانے کون سی مخلوق تھا کہ اسے فوراً پتہ چل جاتا کہ کب اس کے بھجوائے ہوئے پھول حریم کے ہاتھ میں ہیں، یا پھر اس نے خفیہ کیمرے لگائے ہوئے تھے۔ نقاب تو نہیں لگاتی میں، معصومیت کے ساتھ اس نے حائم کے جذبات کا قتل کیا تھا۔ میسج ملتے ہی وہ بھی تڑپ اٹھا تھا۔ میں نے آنکھوں کی بات بھی کی ہے، اصل بات سے آشنا کیا۔ میسج ملتے ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ جناب کا خون کھول گیا ہے۔ جلد ہی اس نے حائم کا موڈ دوبارہ سیٹ کیا تھا۔ تیرے نام کی جلد ہی پوری سوغات ہو جائے، میں چاہوں تجھ سے ملنا اور ملاقات ہو جائے، جو اٹھے ایک نظر اور ملے دوسری نظر، ان آنکھوں کے اشاروں سے مکمل بات ہو جائے۔ میں بھیگنا چاہوں تیری محبت کے سنگ، میں سوچوں فقط اتنا اور برسات ہو جائے۔ ہوا بنے گواہ، دھڑکن بنے مہر، نصیب ایک شہزادی ایسی رات ہو جائے۔ میسج ملتے ہی حائم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ چھائی تھی۔ اب کی بار حائم کی طرف سے کال آئی۔ حریم نے پہلے اپنے بھائی حاشر کی کمرے کی جانب دیکھا، تھوڑا جھانکا تو اتنا جان پائی کہ بھائی واش روم میں ہے۔ جی کیا ہوا؟
کال اٹھاتے ہی حریم نے مطلب کی بات کہی، یہ پوچھئے کہ کیا نہیں ہوا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر گہرے الفاظ کا تیر حائم نے حریم کے دل پر کیا تھا۔ حریم اکثر ہی اس کی باتوں سے کتراتی تھی۔ بتائیے کیا نہیں ہوا؟ جلد حریم نے خود پر قابو پایا تھا۔ اور کیا ہونا ہے؟ بس آپ کی رخصتی نہیں ہوئی۔ سارے جذبات حائم نے رخصتی کے لفظ میں باندھ کر کہے تھے۔ مجھے ناشتہ بنانا ہے اور کام بھی ہے، آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ فوراً حریم نے کال کاٹی تھی اور حائم صرف سنیے تو ہی بولتا رہ گیا تھا۔ جانتا تو وہ بھی تھا کہ حاشر اپنی بیری اور اس کی حریم سے کوئی کام نہیں کرواتا تھا، کیونکہ اگر کوئی بھی کام وہ کرے تو یا تو وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا تھا یا پھر بہت ہی زیادہ برا۔ حائم کو حریم اس کے کالج کے زمانے سے ہی پسند تھی۔ سادہ طبیعت، معصوم سا چہرہ بار بار حائم کو اپنی طرف کھینچتا۔ وہ دوسروں کے لیے ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی، لیکن اپنے بھائی حاشر کے لیے وہ اس کی نٹکھٹ سی بیری تھی۔ اگر حاشر 2 منٹ بھی اسے لینے آنے کے لیے لیٹ ہو جاتا تو اسے 2 دفعہ اپنی بیری سے سوری کرنا پڑتا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی بیری منہ موڑ کر کھڑی ہو جاتی اور کہہ دیتی، مجھے دیر سے آنے والے پسند نہیں۔ دونوں بہن بھائی کے پیار سے سبھی متاثر تھے۔ حائم ایک رپورٹر تھا۔ جاب لگتے ہی اس نے اپنی ماں سے اپنی پسند کا اظہار کر دیا تھا۔ تھوڑا سا پرکھنے کے لیے حائم کی ماں نے حریم کے گھر چکر لگایا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اس بات پر داد دینے کے لیے مجبور ہو گئی تھی کہ ان کے بیٹے نے واقعی ایک سلیقہ مند لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ وہ جلد ہی مان گئی تھی اور حریم کے لیے راضی بھی ہو گئی تھی، لیکن حریم اس سب سے بے خبر تھی۔ حائم کا رشتہ آتے ہی حائم حاشر کو بہت بھایا اور جلد ہی وہ بھی مان گیا۔ بھائی کو خوش دیکھ کر بہن نے انکار نہ کیا، لیکن ایک شرط ظاہر کر دی، آنٹی میں معافی چاہتی ہوں پر میں اتنی جلدی شادی نہیں کر سکتی، بلکہ میں تب تک شادی نہیں کر سکتی جب تک میں اپنے بھابھی نہیں لے آتی۔ میں کسی بھی صورت بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ نظریں جھکا کر آہستہ آواز میں اس نے اپنے بھائی کے لیے محبت کا اظہار کیا تھا۔ حائم بھی وہی موجود تھا۔ مجھے منظور ہے۔ حائم اس بات سے خفا ہونے کے بجائے اس بات سے خوش تھا کہ جو لڑکی ایک اتنی اچھی بہن ہو سکتی ہے وہ مستقبل میں ایک بہترین بیوی بن سکتی ہے۔ حائم نے شرط باندھ کر پہلے پہل ہی اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی، لیکن حائم کی ماں مکمل طور پر حریم کو حائم کے نام کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے نکاح کی بات کر دی۔ رخصتی کی مرضی حریم کے حوالے کر دی۔ حاشر نے خوشی خوشی ان کی بات مان لی اور جلد ہی دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ کافی ہچکچاہٹ اور تذبذب کے بعد حریم کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ حائم کا اس کے ساتھ ہونا اللہ کے دیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ حائم نے کبھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کی، بس محبت کا اظہار وہ ہمیشہ ایک نئے انداز اور الفاظ میں کیا کرتا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل کے پاس حاشر آیا تو ناشتہ سجا پڑا تھا۔ حریم کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور وہ سکون سے بیٹھ کر حالات دیکھنا چاہتی تھی۔ حاشر نے مشکوک انداز سے اپنی بیری کو دیکھا، پھر خود ہی ناشتے پر بیٹھ گیا۔ جو ہی آملیٹ کھایا اس میں بھر کر نمک اور مرچیں ڈال دی گئی تھی۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ غصے سے سوال کیا۔ وہ چائے بھی میں نے بنائی ہے، اطمینان سے جواب دیا۔ حاشر نے چائے پینی مناسب نہ سمجھی، کیونکہ اگر آملیٹ کی یہ حالت ہے تو چائے بھی کچھ کم نہیں ہوگی۔ غصے سے حاشر ٹیبل سے اٹھا اور آگے کی طرف بڑھا۔ بھائی حریم نے جلد ہی اس کا راستہ روکا تھا اور کھیر کی پیالی آگے کی تھی۔ حاشر نے ایک ہی دفعہ کہا تھا کہ وہ کھیر اچھی بناتی ہے۔ تب تک جب بھی اسے اپنے بھائی کو منانا ہوتا وہ کھیر پیش کر دیتی۔ محبت سے چمچ بھر کر اپنے بھائی کی طرف بڑھایا۔ حاشر کے دماغ نے پھر سے خطرے کی گھنٹی بجائی، لیکن بہن کی محبت دیکھ کر چمچ منہ میں لیا۔ کھیر واقعی بہت اچھی تھی۔ حریم نے دوسرا چمچ بڑھایا اس سے پہلے کہ وہ منہ کھولتا۔ حریم نے وہ چمچ اس کی ناک پر لگا دیا اور تیز رفتار سے وہاں سے نکل گئی۔ کھیر تو دیتی جاؤ، پیچھے سے اس نے اپنے بہن کو مخاطب کیا تھا۔ وہ بھی اس کی بہن تھی، جانتی تھی کہ واقعہ اب اس کے ساتھ پیش آئے گا، لہٰذا کھیر اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ ایک دن مجھے بیٹھ کر حائم کوسے گا۔ مسکرا کر اپنی ناک پر لگی کھیر صاف کی۔ شام کا خمار ہوا۔
کہ دیوانگی ثابت کر رہی تھی۔ سورج غروب ہونے میں وقت کم تھا۔ بھائی چلے نہ پتنگ اڑاتے ہیں، معصومیت سے اپنا بچپنا اس نے حاشر کے سنے ظاہر کیا تھا۔ مجھے کام ہے بیری، کل اڑا لیں گے۔ کام کی مصروفیت سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے حریم کو منع کیا تھا۔ بھائی پلیز نہ، ایک اور بار اس نے درخواست کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کی بار وہ اپنی بہن کو نہ نہیں کر سکتا۔ پتنگ اڑاتے اڑاتے حریم کی چیخ نکلی، آہ! مانجے کھینچنے سے ہاتھ پر ٹیڑھی لکیر خون کے رنگ سے کھنچ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو؟ حاشر نے فوراً حریم کا ہاتھ پکڑا، جلدی سے چھت سے نیچے اترا اور فرسٹ ایڈ باکس لے آیا۔ وہ جیسے جیسے بینڈیج کر رہا تھا ویسے ویسے اس کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ بھائی میں ٹھیک ہوں۔ حاشر کے آنسو دیکھ کر اس نے اطمینان دلانے کی کوشش کی، زخم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ جب وہ پوری بینڈیج کر چکا تب بھی خلا میں کھوتے ہوئے حریم آہ کر رہی تھی۔ سکون سے حاشر نے فرسٹ ایڈ باکس بند کر دیا اور دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ کر اپنی بہن بیری کو دیکھنے لگا۔ جب حریم کو لگا کہ حاشر کی نظریں اس پر ہیں تو رخ بینڈیج کی طرف کیا، دیکھا تو بینڈیج ہو چکی تھی۔ مسکرا کر حاشر کی طرف دیکھا جو مسلسل اس کی ڈرامے بازی پر اسے گھور رہا تھا۔ حریم کو مسکراتا دیکھ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نے قبضہ کر لیا۔ پاگل حاشر نے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھ کر دور کیا۔ بھائی میرا پف خراب ہو جائے گا۔ جلد ہی حاشر کا ہاتھ جھٹکا۔ حریم کو پف خراب ہونے کی فکر لاحق ہوئی تھی، جبکہ حاشر کا ہاتھ اس کے بالوں سے دور تھا۔ تو یہ بات ہے، حاشر نے ساری پن اور کلپ جس کے ذریعے لاکھ محنت سے حریم نے اپنا پف سیٹ کیا تھا ایک ہی جھٹکے میں نکال دیے اور فوراً دوڑ لگا دی۔ وہ بھی اسی کی بہن تھی، اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی، لیکن تب تک حاشر نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا، نہیں تو پف خراب ہونے کی بھاری قیمت چکانی پڑتی۔ صبح کی کرن نمودار ہو چکی تھی۔ حائم بھی اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا۔ جیسے تیسے رات تو کٹ گئی تھی، لیکن حریم کا بدلہ باقی تھا۔ کل کے ناشتے کے بعد آج حاشر کو ہی ناشتہ بنانا تھا، اس سے پہلے کہ اس کی بہن ناشتے پر کوئی تجربے کرتی۔ جلدی سے وہ کپڑے استری کر کے ناشتہ بنانا چاہتا تھا۔ السلام علیکم بھائی، سلام کرتے ہوئے بھائی سے پیار لیا۔ وعلیکم السلام جواب دیتے ہوئے حاشر نے پیار کیا۔ میں کر دیتی ہوں استری، آپ ناشتہ بنا لیں، بدلے کا موقع مل گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اپنے کپڑے پکڑا کر وہ اچھا ناشتہ بنانے کی نیت سے کچن کی طرف بڑھا۔ ناشتہ بنا کر آیا تو دیکھا کہ یہ کہ شرٹ پر تیز استری رکھی ہوئی ہے اور آس پاس دھواں بھی اس کی شرٹ سے نکل رہا ہے۔ جلدی سے استری ہٹائی، لیکن تب تک شرٹ جل چکی تھی۔ بیری حریم کو آواز دی، جی بھائی کیسی رہی آپ کی شرٹ؟ ٹیڑھے انداز میں اپنی شرارت کا اقرار کیا، یہ غلط بات ہے ویسے۔ حاشر نے ناراضگی ظاہر کی، آپ کی فیورٹ شرٹ محفوظ ہے ابھی تک، محبت اور شرارت کے ساتھ اظہار کیا تھا۔ بدتمیز، رکو تم۔ تب تک حریم فرار ہو چکی تھی۔